لیکن آخرت کی نعمتیں صرف مومنین کو ملیں گی، کفار کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو، اللہ کے ناشکرے بندوں کو، اللہ کا انکار کرنے والے بندوں کو آخرت کی یہ نعمت جنت نہیں ملے گی۔ اور وہ جنت اللہ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو اور ہمارے یہاں آؤ، اور آتے ہی اپنے گھر میں بس جاؤ جنت میں۔ اور اگر یہ چیز نہیں لے کر آئے تو پھر دوسرے گھر میں جانا پڑے گا۔ بہرحال یہ نعمت بے شمار اللہ نے مومنین کے تیار کی ہے۔ یہ چوتھی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، ایمان کی دولت دی، اپنے حبیب کو بھیجا، ان کی امت میں ہم شامل ہوئے، اور اللہ نے مومنین کے لیے جنت تیار کی۔ ان چار نعمتوں میں سے ہر نعمت کو میرے بھائیوں سوچو گے تو گن نہیں سکو گے، اتنے پہلو ہوں گے ایک نعمت کے۔ اور ان کے علاوہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمت عنایت فرمائی ہیں ان کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ دیکھو، اللہ نے آنکھوں کے اوپر سائبان بنایا، چھپر بنایا۔ یہ دو بھویں جو ہیں یہ آنکھوں کے اوپر چھپر بنایا تاکہ اوپر سے گرد و غبار مٹی میں نہ آئے، مٹی آنکھ میں نہ آئے۔ پھر ٹھیک آنکھ کے اوپر پلکیں بنائی تاکہ کوئی چیز، کوئی گردہ اندر نہ گھسے، اور گھسنا چاہے تو پلکیں جھپکتی رہتی ہیں، اتنی دور پھینکیں گی۔ پھر نیچے آؤ تو ناک میں اللہ نے بال بنائے تاکہ کوئی چیز اندر نہ گھس جائے، بال روک لیں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو انسان بنایا ہے اس کے اندر جو نعمتیں ہیں اسے شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ مگر انسان کا حال کیا ہے؟ کون انسان؟ کافر نہیں، عام انسان۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتا ہے، اللہ کا جیسا نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے نہیں ادا کرتا۔ ایک مثال لو اس کی، بات مثال سے بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب میں حضور کے زمانے میں ہر آدمی مجاہد تھا، جہاد لڑتا تھا، جنگ کرتا تھا۔ جو بڑے مجاہد ہوتے تھے ان کا گھوڑا ہوتا تھا، گھوڑوں پر جہاد کرتے تھے۔ اور عرب میں ایک طریقہ تھا حملہ کرنے کا، شب خون، آدھی رات میں حملہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں شب خون نہیں تھا۔ حضور کبھی دشمن پر رات میں حملہ نہیں کرتے، کیونکہ رات میں حملہ کرنے میں اندھیرا ہے، بجلی تو تھی نہیں، اندھیرے میں عورتیں بھی گھوڑوں کے پیروں میں آتی ہیں، تلواروں کی زد میں آتی ہیں، بچے بھی گھوڑوں کے پیروں میں آتے ہیں۔ بچوں کا کیا گناہ ہے، عورتوں کا کیا گناہ ہے، بوڑھوں کا کیا گناہ ہے؟ بے خبری میں مارے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں کبھی حملہ نہیں کرتے، مگر دشمن تو کرتا تھا۔ کفار، مشرکین، ان کے یہاں تو پہلے سے رات میں حملہ کرنے کا طریقہ چلا آ رہا تھا۔ تو حضور ہمیشہ پوری احتیاط کرتے تھے کہ اگر دشمن رات میں حملہ کر لے تو کوڈ ورڈ بتلایا جاتا تھا تاکہ اپنے آدمیوں کو پہچانا جا سکے اندھیرے میں۔ تو اس لیے میں یہاں مجاہد کوئی بھی ہو، مجاہد کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس کو رات میں حملہ کرنا ہے۔ اس نے گھوڑے کو کھوٹے سے کھولا اور کھول کر کے اس کے اوپر سوار، آدھی رات ہے، آدھی رات نہیں بلکہ رات کا پچھلا حصہ ہے، جب شبنم گر رہی ہے، وقت سہانا ہے، سونے کو جی چاہتا ہے، بڑی راحت کا وقت ہے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے، گھوڑا کھول کر کے گھوڑے پر بیٹھا اور اس نے گھوڑے کو مہمیز کیا
एड़ मारी, भगाया, तो रात के अंधेरे में घोड़ा कितना भागता है, उसकी कोखें, उसकी खाल उठकर गिरती है तो थप 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 ऐसी आवाज आती है। घोड़े के, हर जानवर के पुट्ठा, वहां 2 हड्डियां होती हैं, उन 2 हड्डियों के पास एक तिकोना, उसमें हड्डी नहीं होती है, खाल होती है। भूखा हो जाता है तो अंदर दब जाता है, पेट भर जाता है तो ऊपर आता है। वो जो खाल है, वो खाल उछलती है गिरती है, उछलती है गिरती है, और उससे हल्की हल्की आवाज आती है। ऐसा कब होगा? जब घोड़ा बहुत तेज दौड़े। तो फरमाया कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की, जो इतना तेज दौड़ते हैं कि उनकी कोख की जो खाल है वो उछलती है और गिरती है, उछलती है और गिरती है और आवाज पैदा होती है। यानी निहायत तेज दौड़ता है घोड़ा। इतना तेज घोड़ा क्यों दौड़ रहा है? उसके पीठ के ऊपर उसका आका बैठा हुआ है, वो एड़ मारता है, नीचे पैर की एड़ियां मारते हैं घोड़े के पेट पर, भागता है। और जो सड़क पर जानवर चलते हैं या पथरीली इलाके में जानवर चलते हैं, उनके पैरों के नीचे लोहे का नाल बांधते हैं। मतलब सड़क पर घोड़ा चलेगा तो वो तो उसके खुर घिस जाएंगे, फिर चल नहीं सकेगा, उसके नीचे नाल बांधते हैं लोहे का। ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं, पत्थरों में चलने वाले, उन घोड़ों के नीचे भी नाल बांधते हैं। जब वो रात की तारीकी में सरपट दौड़ता है तो वो लोहा जब पत्थर के कंकरों से टकराता है तो पीछे आग जलती है, शरारे पीछे जाते हैं। फलमूरियात कदहन, फिर कसम है उन घोड़ों की जो आग झाड़ने वाले हैं टाप मारकर, इतना तेज जा रहे हैं दौड़ते हुए कि नीचे लोहा बंधा है और पत्थर से वो लोहा टकराता है तो पीछे शरारे उठते हैं। कहां जा रहा है? फलमुगीरात सुबहन, सुबह सादिक के करीब में जब लोग बेखबर सोए पड़े होते हैं, उस वक्त वो शब मारने जा रहा है। देखो सारी दुनिया सो रही है, इस घोड़े को भी नींद आ रही है। घोड़े का भी जी चाहता है सोए, मगर नहीं सोता। उसके मालिक उसके पीठ पर बैठा है और वो इशारा कर रहा है और घोड़ा भाग रहा है बेतहाशा और दुश्मन पर हमला करने जा रहा है। फलमुगीरात सुबहन, ये जो मुजाहिदीन के घोड़े हैं एक नहीं, जब बहुत सारे घोड़े इस तरह भागते हैं तो गुबार उड़ता है। असर नबी ही न कान, अपने भागने के जरिए से वो गुबार उड़ाता है। जो सुबह के वक्त में, सुबह सादिक के वक्त शबनम गिरती, उस वक्त तो गुबार आसानी से नहीं उड़ता। उस वक्त तो बहुत ज्यादा घोड़े दौड़े भागे तो गुबार उड़ेगा। वो इतना भागते हैं कि गुबार उड़ता है। असर नबी ही न कान, फिर घोड़ा बड़ा समझदार है, उसको अल्लाह ने 2 राडर दिए हैं, कान नहीं दिए। कान तो यूं होते जैसे हमारे हैं, या लटकते हैं, उसको यूं 2 राडर दिए हैं और दोनों राडर यूं घूमते रहते हैं। घोड़े के राडर, कहीं घोड़ा मिले तो तुम देखियो, उसके पास 2 राडर हैं जो यूं घूमते हैं। और 10 माइल पर खतरा हो तो घोड़ा भांप लेता है और अड़कर खड़ा हो जाता है। अजीब अल्लाह ने कहा, इसीलिए लड़ाई में घोड़ा ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो दुश्मन की सफों के बीच में घुस जाता है अपने सवार मालिक को लेकर। वो नहीं समझता कि गोली सिर्फ सवार को नहीं लगे, मुझे भी लगेगी। तलवार पड़ेगी तो सिर्फ सवार को नहीं लगेगी, मुझे भी तलवार लगेगी।
نیزا اور بھالا اور تیر لگے گا تو صرف سوار کو نہیں لگے گا، مجھے بھی لگے گا۔ گھوڑا سب سمجھتا ہے، اس کے باوجود چونکہ آقا اوپر بیٹھا ہے کمر پر اور وہ اشارہ دے رہا ہے تو وہ دشمن کی صفوں کے اندر بیچ میں گھس جاتا ہے، فوسط نبی جمان، اپنے آقا کو لے کر وہ مجمع کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے گھوڑے کی۔ اب اپنے آپ کو اس مثال کے ساتھ کمپیئر کرو۔ اس گھوڑے کو اس کے باس نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اس گھوڑے کے راتب گھاس چارہ اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا باس چند ہزار میں گھوڑا خرید کر لایا اور اس کی خدمت کی گھاس چارہ اس کے لیے مہیا کیا۔ خدمت کی اس کے لیے باقاعدہ گھوڑے کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تم مشکل مضمون سمجھتے سمجھتے ذہن بوجھل ہو گیا تمہارا، اس لیے ایک لطیفہ سنو تاکہ ذہن ہلکا ہو۔ ایک خاں صاحب تھے، کوئی خاں صاحب ہو تو ناراض مت ہونا، یہ خاں صاحب تھے، ان کے پاس بہترین گھوڑا تھا، اس کی خدمت کے لیے ایک آدمی کو رکھا تھا۔ وہ لاؤبالی تھا، گھوڑے کو بورش لگانا پڑتا، روزانہ بورش لگانا پڑتا ہے، وہ بورش لگاتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ خاں صاحب روز ڈانٹتے تھے تو گھوڑے کی خدمت نہیں کرتا، دیکھ تو نے بورش نہیں لگایا، وہ سنی انسنی کر دیتا تھا، ادھر سے ان کے گھر نکال دیتا تھا۔ ایک دن چور آئے، گھوڑا چورا لے گئے۔ اب وہ نوکر پریشان کہ اب تو خاں صاحب ڈنڈا بجائیں گے، تو وہ جنگل میں گیا اور ایک خرگوش پکڑ کے لایا، ریبٹ پکڑ کے لایا اور لا کر گھوڑے کی جگہ پر باندھا، ایک رسی آگے باندھی، دو پیروں کی رسیاں کھوٹے سے باندھی اور برش لے کر کے آہستہ آہستہ خاں صاحب نکلے۔ ارے کیا کر رہا ہے، گھوڑا کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور آپ روز کہتے تھے برش نہیں لگاتا، آج میں نے شروع کیا ہے، اب گھوڑا اتنا رہ گیا ہے، باقی رکھنا ہے یا ختم کروں؟ تو خدمت کرنی پڑتی ہے۔ گھوڑے کو پیدا باس نے نہیں کیا، اس کا گھاس چارہ اس نے نہیں پیدا کیا، وہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ وہ تو چند ہزار میں خرید کر لایا اور اس کا راتب مہیا کیا، اس کی خدمت کی۔ اس احسان کا بدلہ گھوڑا کیا دیتا ہے؟ آدھی رات میں جب باس اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر کے اسے شبخون مارنے کے لیے لے کر چلتا ہے اور ایڑ کرتا ہے تو گھوڑا دوڑتا ہے اور اتنا تیز دوڑتا ہے کہ پیٹ بجتا ہے اور پیروں میں سے شرارے اڑتے ہیں، آپ کے انگارے جھڑتے ہیں اور غبار رات کے پچھلے حصے میں غبار اڑ جاتا ہے اور اپنے آقا کو لے کر دشمن کی صفوں کے بیچوں بیچ گھس جاتا ہے۔ اب انسان اپنے بارے میں سوچے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ نہ پیدا کرتے تو ہم کیا پیدا ہو جاتے؟ انسان بنایا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، انہوں نے ہمیں سمجھایا، ہم سمجھ گئے اور ہم ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کچھ احکامات دیے اور وعدہ کیا کہ اس احکام پر عمل کرو، اس کے صلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ فجر میں آنکھ اگر کھل بھی جاتی ہے 4:15 بجے 4:30 بجے تو کروٹ لے کر کے دوسری طرف منہ کر کے پڑ جاتا ہے۔ اسے اٹھایا بھی، اگر کوئی اٹھائے بھی تو بھی نہیں اٹھتا۔ دیکھو وہ گھوڑا تھا اور تو انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا بندہ ہے۔
یہ گھوڑا شکر گزار ہے. اس سے تو اپنا موازنہ کر، اور موازنہ کرے گا تو یہ بات تیرے سامنے آئے گی کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا بندہ ہے، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اپنے ناشکرا ہونے کا گواہ وہ خود ہے. اپنے گریبان میں منہ ڈال اور اپنے آپ کو اس گھوڑے کے ساتھ کمپیئر کر، تو تو خود تیری زبان کہے گی کہ واقعی میں گھوڑا جتنا اپنے آقا کا نعمتوں کا شکر گزار ہے، میں اپنے اللہ کی نعمتوں کا اتنا شکر گزار نہیں ہوں. خود ہی انسان کا فیصلہ کرے. جب بھی جاؤ چاہو آپ گھوڑے کے ان احوال کے ساتھ انسان اپنے احوال کو موازنہ کر کے دیکھ لے تو خود ہی فیصلہ کرے گا کہ بھئی گھوڑے جتنا میں وفادار نہیں ہوں. گھوڑے کو تو جب اس کا باس چاہتا ہے، جس کام کے لیے چاہتا ہے، فوراً تیار، الرٹ. اور انسان یوم و فردہ کرتا، آج کروں، کل کروں، ابھی کروں، بعد میں کروں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ گھوڑے سے زیادہ تو انسان کے پاس عقل ہے. پھر انسان ناشکرا کیوں ہے؟ گھوڑے جتنا بھی شکر گزار نہیں، کیوں نہیں؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کے معنی ہے بھلائی. بھلائی اتنا کمپریہنسو لفظ ہے کہ اس میں ہر چیز آتی ہے. سونے کو جی چاہتا ہے، یہ خیر ہے. صرف انسان کا جی نہیں چاہتا، گھوڑے کا بھی جی چاہتا سونے سے. کھانے کو جی چاہتا ہے، یہ خیر ہے. پینے کو جی چاہتا ہے، یہ خیر ہے. مال خیر ہے. بے شمار بھلائی کی باتیں ہیں. ان بھلائی کی باتیں یہ سب گھوڑے کو بھی پسند ہیں اور انسان کو بھی پسند ہیں، لیکن انسان ان کی محبت میں گھوڑے سے شدید ہے. جتنا گھوڑا ان خیر کی باتوں سے محبت کرتا ہے، اس سے انسان ان خیر کی باتوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ ہے انسان کے فسردی ہونے کی بات ہے، انسان کے ناشکرا ہونے کی وجہ. گھوڑے جتنا شکر گزار کیوں نہیں ہے؟ گھوڑے بھی چاہتا ہے آرام کرے، لیکن باس نے کہا نہیں چل، اور پیٹھ پر بیٹھ گیا تو چل دیا. اور انسان سے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نہیں آتا، کیونکہ اس کو سونے کی محبت گھوڑے سے زیادہ ہے. کھانے کی، پینے کی محبت انسان کے اندر زیادہ ہے. دیکھو جانوروں کے لیے بھی اللہ نے حلال و حرام رکھا ہے، اور حلال ہی جانور کھاتا ہے، حرام کو منہ نہیں لگاتا. کبھی تم گوشت کا ٹوکرا بھر کے بھینس کے سامنے رکھو، منہ بھی سونگے گا بھی، بھینس سونگے گی بھی نہیں. کیوں؟ گوشت حرام ہے اس کے لیے. گھاس کا ٹوکرا بھر کر کے شیر کے سامنے رکھو، وہ سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ گھاس اس کے لیے حرام ہے. اور دور کیوں جاؤ، جنگل میں بھینسیں لے کر چرانے جاؤ تو بھینس چرتی چرتی ایک پودا بیچ میں چھوڑ دے گی، اس کو نہیں کھائے گی، وہ اس کے لیے مضر ہے. اور اس کی سمجھ اللہ نے بھینس کو دی ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے. وہ اس پودے کو نہیں کھائے گی، دوسرے سارے پودے کھائے گی، وہ پودے نہیں کھائے گی. اور انسان کا کیا حال ہے؟ انسان کے لیے بھی حلال اور حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. مگر انسان کہاں اس کا خیال رکھتا ہے؟ وہ تو اناپ شناپ حلال حرام دیکھے بغیر سب کھاتا ہے اور پیتا ہے. کیوں؟ یہ جو کھانا پینا یہ خیر ہے، بھلائی ہے. اس بھلائی سے انسان کو محبت شدید ہے. جانوروں کو بھی محبت ہے. یہ بڑا شاندار پودا ہے، مگر وہ نہیں کھاتی بھینس، کیونکہ اس کے لیے حرام ہے. گوشت بہت شاندار ہے، مگر بھینس نہیں کھاتی، اس کے لیے حرام ہے. وہ حلال و حرام کا خیال رکھ کر کھاتے پیتے. تمام حیوانات حلال و حرام کا خیال رکھ کر کھاتے ہیں. ان کا حلال و حرام کیا ہے؟ جو چیزیں ان کے لیے مفید ہیں وہ حلال ہیں ان کے لیے،
جو چیزیں ان کے لیے مضر ہیں وہ حرام ہیں، اور اللہ نے اس کا علم ہر